اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 24 ذی القعدہ 1442 ہجری، 6 جولائی 2021 عیسوی، 22 گتے آষاڑھ 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک حمد اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر صلاح الدین بن سلیم ساجد کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وآیة لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی حمد، کلام جمیل اختر شفیق تیمی کا، آواز بھی انہی کی، بول ہے: سوال میں نے جب کیا پہاڑ سے کہ یہ بتا، سوال میں نے جب کیا پہاڑ سے کہ یہ بتا، ہے کس کے خوف سے بھرا، ہے کس کی یاد میں کھڑا۔ سوال میں نے جب کیا پہاڑ سے کہ یہ بتا، ہے کس کے خوف سے بھرا، ہے کس کی یاد میں کھڑا۔ سوال میں نے جب کیا پہاڑ سے کہ یہ بتا، ہے کس کے خوف سے بھرا، ہے کس کی یاد میں کھڑا، تو وجد میں وہ بول اٹھا، 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 وہی ہے
اللہ 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 نظر اٹھائی جس طرف تو جلوہ دیکھا اس طرف، زمیں زماں فلک فلک غمی خوشی طرب طرب، نظر اٹھائی جس طرف تو جلوہ دیکھا اس طرف، زمیں زماں فلک فلک غمی خوشی طرب طرب، شجر پہاڑ اور ثمر شجر پہاڑ اور ثمر سبوں نے دی یہی صدا، اللہ 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 جب یونس اپنی قوم سے خفا ہوئے نکل پڑے، سفینہ ڈوبنے لگا تو منہ میں مچھلی کے گرے، جب یونس اپنی قوم سے خفا ہوئے نکل پڑے، سفینہ ڈوبنے لگا تو منہ میں مچھلی کے گرے، نگل لیا جو مچھلی نے 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 نگل لیا جو مچھلی نے، تو ظلمتوں میں دین دا، اللہ 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 وہ اب کھا نکل پڑا جسے غرور و ناز تھا، خدا کا گھر گرانے کو جو ہاتھیوں کے ساتھ تھا، وہ اب رہا نکل پڑا جسے غرور و ناز تھا، خدا کا گھر گرانے کو جو ہاتھیوں کے ساتھ تھا، تو ہاتھیوں نے سجدے میں تو ہاتھیوں نے سجدے میں کہا تو بس یہی کہا، اللہ 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 اللہ، وہ ظلم کیسا ظلم تھا جو ظالموں نے ڈھا دیا، عرب کی گرم ریت پر بلال کو لٹا دیا، وہ ظلم کیسا ظلم تھا جو ظالموں نے ڈھا دیا، عرب کی گرم ریت پر بلال کو لٹا دیا، چٹان رکھ دی سینے پر چٹان رکھ دی سینے پر، مگر بلال نے کہا، اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو،
آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سالفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا ضلع دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ محترم سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، خلیل اللہ کے لقب سے ملقب، رشد و ہدایت سے سرفراز، قلب سلیم کے مالک، نبی صادق کی گواہی دی گئی، ایک امت کے خطاب سے نوازے گئے، ان کے اسوہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جن کی تعریف فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے کلمات تحسین ادا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نظام کائنات میں غور و فکر کرتے رہے، اس کی باریکیوں کو پرکھتے رہے، مکمل حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ بالآخر وہ حسین موقع آیا کہ آپ ایمان و یقین کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیے گئے۔ سب سے پہلے اپنے والد محترم کو دعوت توحید پیش کی، بہترین اسلوب
شائستہ و معدبانہ لہجہ اختیار فرمایا اور ایک لائق فرزند کا کردار ادا کیا۔ یہی وہ وتیرہ دعوت بھی ہے، اور یہ بھی کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا جائے تاکہ شاہ راہ حقیقت سے آشنا ہو کر اس کے دست و بازو بن سکیں۔ دعوت توحید کے نتیجے میں سخت جواب سے نوازے گئے، سنگسار کرنے کی دھمکی دی گئی، دور رہنے کو کہا گیا، لیکن داعیان توحید کے لیے ایسی دھمکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسے وہ بندر بھبکی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ موت کو اس کی وادیوں میں تلاش کرتے رہیں اور ہر مدعی کے واسطے دار روشن کہا پر یقین رکھتے ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیے گئے، اور وہ بھی ایسا فرما بردار کہ جب ان سے اپنا خواب بیان فرمائے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ اپنا خواب سچ کر دکھائیں، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کو ایسے ہی نقدی انعام سے نوازتا ہے۔ شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ محترم حضرات، قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہرایا، آپ کو آگ میں جھونکنے کی دھمکیاں دی گئی، لیکن یہ دھمکی بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ اللہ پر توکل فرماتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے رہے، مردانہ اور اس میں داخل ہو گئے۔ رب ذوالجلال کی جانب سے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کی نوید جان فراد آئی، اور آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف آزمائشوں سے دوچار کیے گئے، سخت مشکلات کا سامنا کیا، پریشانیاں جھیلیں، مصائب برداشت کیے، لیکن اللہ پر اعتماد، توکل، یقین کامل اور صبر و ضبط کے ذریعے سارے پیچیدہ راستے بحسن خوبی طے کر لیے۔ بقرہ عید کی قربانیوں کی نسبت سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو امت محمدیہ پر اس لیے صادر فرمایا تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن جن آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، یعنی احکام الہی پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرائی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
جن آزمائشوں میں ڈالا گیا تھا ان میں سے نمرود کی آگ ہے، جو اس بنا پر سلگائی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام صرف رب واحد کے قائل تھے اور تمام معبودان باطلہ کے خلاف تھے، اور نمرود کی خدائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ نے اپنے ہی قوم کے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کے معبود کو توڑ کر چکنا چور کر دیا تھا اور صرف بڑے بت کو باقی رکھا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ بت کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کو اسی کی پاداش میں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ان کی وحدانیت کی ثابت قدمی نے ان پر آگ کا اثر ہونے نہیں دیا، اور اس شخص کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس کا دوست اللہ تعالی ہو جائے۔ اللہ تعالی نے اپنے دوست خلیل کو بچانے کے لیے آگ کو حکم دیا اور فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ نے کچھ اثر نہیں کیا۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا، بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوائے تماشائے لب بام ابھی۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو صرف اپنا معبود مانیں گے وہ آگ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ محترم حضرات، آپ کی آزمائشوں میں آپ کی اکلوتی اولاد کا واقعہ ہے جو ہر بڑھاپے کے وقت میں ان کا سہارا بننے والی ہے۔ جدا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے بڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ تعمیر کی تکمیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر چڑھ کر آواز دی، لوگو تمہارے رب نے ایک گھر بنایا اور تم پر اس کا حج فرض کیا، تم اپنے رب کی دعوت قبول کرو۔ اس آواز پر لبیک کہنے والا دنیا کے ہر گوشے سے زیارت بیت اللہ کے لیے آتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آپ حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے اپنے دودھ پیتے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں و سنسان بیابان میں بغیر کچھ کہے اپنی بیوی ہاجرہ اور فرزند کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ تعجب اور بیتاب ہو کر دریافت فرماتی ہیں، خلیل اللہ، آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مگر جواب تو کیا آپ نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں؟ ناچار ہو کر فرمایا، اچھا تو یہ فرمائیے کہ کیا آپ ہم سے ناراض ہیں یا یہ حکم الہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ کو تسلی ہو گئی اور فرمانے لگیں، تب تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات، یہ وہ چٹیل میدان ہے
جہاں میلوں تک آدمی چھوڑ جانور تک کا بھی نام و نشان نہیں، حد نظر تک کوئی سایہ دار درخت نہیں، سوائے پہاڑوں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا، پانی تو کیا دور دور تک تیری بھی نظر نہیں آتی، ہوا کہ عالم غضب ناک کا سناٹا، بھوک پیاس کا غلبہ، کوئی غمخوار نہیں، دودھ پیتے بچے کا بھوک اور پانی کے بغیر برا حال ہے، اس کا پھول سا چہرہ مرجھائے جا رہا ہے، سانس رک رک کر چل رہی ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، اینڑیاں رگڑ رہا ہے، ممتا بھری ماں سامنے بیٹھ کر ٹکٹکی لگائی ہوئی ہے، خاوند کی دوری اور وطن کی محوری، بچہ کی جان کنی اور بے بسی، بھولی بھالی زبان سے ماں باپ پکارنا، ماں کا آنکھوں سے موسلا دھار آنسو بہانا اور کلیجہ منہ کو آ جانا عجیب عبرتناک منظر ہے، ایک لوتے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ماں بے تاب ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پانی کی تلاش میں آس پاس نظر دوڑاتی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر چڑھتی ہے تو کبھی صفا کے ارد گرد جاتی ہے، مگر پانی سے مایوس، یہ صفا اور مروہ پہاڑ ہے جس کی ہر حاجی سعی کرتے ہیں، کیونکہ 7 مرتبہ حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حج کے ارکان میں شامل کر دیا اور فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالی کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اینڑی رگڑ رگڑ کر تڑپنا، رحمت الہی کو جوش آیا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام بحکم الہی اینڑی زمین پر رگڑتے رہے اور پانی کا چشمہ ابلنے لگتا ہے، یہی وہ آب زمزم ہے جس کا پانی بہت مبارک و متبرک ہے، جسے لاکھوں حاجی مکہ میں پیتے ہیں اور واپس آ کر اپنے وطن والے کروڑوں لوگوں کو پلاتے ہیں، یہ وہ مبارک پانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس پانی کو 3 گھونٹ میں پیے اور ہر گھونٹ پر اپنے حق میں دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حج میں جتنے ارکان چاہیں، کنکری مارنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، وقوف کرنا، عرفہ میں قیام کرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، ان تمام کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار سے ہے۔ زمزم کے وجود کی وجہ سے انسانوں اور پرندوں کا وہاں گزر ہونے لگا اور آہستہ آہستہ یہ چٹیل میدان آبادیوں میں تبدیل ہونے لگا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہیں پرورش پانے لگے، اور جب کچھ بڑے ہو کر دوڑنے کے قابل ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بڑی مشکل آزمائش میں ڈالا گیا، خواب دیکھتے ہیں کہ گویا اپنے لخت جگر نور نظر کو راہ الہی میں قربان کر رہا ہوں، تعمیل ارشاد کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، رسی اور چھری لے کر فوراً گھر سے نکل جاتے ہیں، شیطان لعین
نے ان کو بھٹکانا چاہا، بھلے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی مرضی سے منہ نہیں موڑا، اس کے بعد بیٹے اور باپ کے پاس پہنچتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان تینوں کے جواب سے مایوس ہو کر ملعون وہاں سے لوٹ جاتا ہے اور اپنے چال میں کامیاب نہیں ہوتا۔ مینا میں پہنچ کر باپ بیٹے میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔ باپ کہتے ہیں، میرے لاڈلے، تمہیں قربان کرنے کا حکم ہوا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ بیٹا جواب دیتا ہے، فوراً حکم الہی کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ اسی کو قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ محترم سامعین کرام، پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میرے لختے جگر، میرے نور نظر، میں نے خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے نے کہا، مہربان باپ، میرے پاؤں باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کے یہاں بے صبر گنا جاؤں، مجھے الٹے منہ میں زمین پر گرانا، ایسا نہ ہو کہ وقت ذبح میری صورت دیکھ کر آپ کو محبت آ جائے، چھری تیز کر لیجئے تاکہ فوراً مالک حقیقی کو جان سونپ دوں۔ ہاں، گھر جا کر میری امی کو میرا آخری سلام کہہ دیجئے، انہیں تسلی اور تشفی کہیں ہو جائے، ان کے دل پر صدمہ نہ گزرے، یہ میرا کپڑا بطور نشان ان کو دکھا دیجئے گا۔ لو ابا جی، رخصت، بسم اللہ کیجئے۔ باپ اپنے فرزند کو گلے لگاتے ہیں اور آخری پیار کر کے فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مالک حقیقی کے نام پر سرفروشی کر لیتے ہیں۔ بیٹا تمہیں اللہ کو سونپنا، اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ کر ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں اور ذبیح اللہ کو منہ کے بل زمین پر گرا کر چھری تیز کرنے لگتے ہیں۔ رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور رب العالمین آواز دیتا ہے، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اس کی جزا دیتے ہیں۔ یعنی بس امتحان ہو چکا ہے، میرے حکم کی تعمیل کر چکے ہو، تمہارا اجر ثابت ہو گیا، میں تم دونوں باپ بیٹے سے خوش ہو گیا۔ جبریل نے حکم دیا، حکم الہی سے نبی زادے کو اٹھا لیا اور ان کے بدلے ایک بہشتی دمبا رکھ دیا جو ذبح ہوا۔ جانوروں کی قربانی اولاد کے بدلے میں ہے، اگر یہ دمبا بہشت سے نہ بھیجا گیا ہوتا تو آج والدین کو اپنی اولاد کی قربانیاں دینی نہ پڑتی، جو آج کے مسلمان کی بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے
کہ اولاد کے بدلے جانوروں کی قربانی کا بندوبست فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے بندوں کی قربانیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے تم جانوروں کی قربانی بھی کرو، اور ان سے بھی بڑھ کر یہ کہ خواہشات نفس کی قربانی کرو۔ اپنے مال و جان، عزت و آبرو، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو، جیسا کہ قربانی میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ آج جن ماحول اور پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہماری عزت ذلت میں بدل چکی ہے، باوجود اس کے توبہ نہیں کیا تو عذاب کا کوڑا برابر برستا رہے گا، اور اگر ہم نے اپنی حالات کو درست کر لیا اور دین کی طرف سچائی کے ساتھ مائل ہو گئے تو دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کے بجائے اس کی طرف رحمت نازل ہو سکتی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، ان میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ ان میں رضائے الہی کے حصول کا طریقہ موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ عید الفطر کی آمد سے ایک سچے مسلمان کا دل اس لیے جھوم اٹھتا ہے کہ وہ تقوی شعار بن جاتا ہے، اور دوسری عید عید قرباں ہے، جس میں اس کے تقوی کے عملاً اظہار ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایک تقوی شعار مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو متقی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کو عملاً کر کے دکھائے، اپنے جذبات و خواہشات پر اللہ کے فرمان کو مقدم رکھے، اپنے فوائد پر اللہ کے حکم کو ترجیح دے، اپنے پیار و محبت کو رضائے الہی کی خاطر ذبح کرے، اور انسانی رشتہ تعلق اور رسول کے فرامین کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنے، اس پر مکمل توکل کرنے، اس کے لیے سچے پیروکار بننے اور اس کے حقیقی متقی بندہ بننے پر دال ہے۔ عید قرباں ایک ایسی خلوص للہیت سے پر عبادت ہے جو اپنے اندر ایک انقلاب برپا کرنے والا واقعہ رکھتی ہے، انسان کو اپنا مقصد یاد دلاتی ہے، اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کا سلیقہ سکھاتی ہے، حق کی فلاح اور ناحق کی ناکامی کو واضح کرتی ہے، اور اپنے جذبات و خواہشات پر اللہ کے فرمان کو ترجیح دینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ در حقیقت عید قرباں اللہ کی اطاعت کا ایک سبق آموز پیغام ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایثار و قربانی سے عبارت ہے، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، اور انہیں ایک خالص اللہ کی عبادت گزار امت قرار دیا۔ فرمان باری تعالی ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار یک طرفہ مخلص تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔
چنانچہ اس مبارک موقع پر ہمارے لیے نہایت ہی موزوں گاہ ہے جو خوبیاں، اچھائیاں، برائیاں، سچائیاں اور امتیازی صفات آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کو اپنے لیے نمونہ بنائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بتوں کے دیوانوں، توہمات کے متوالیوں، خرافات کے مستانوں اور خواہشات کے پروانوں کے ماحول میں کھلیں تو ان کو توحید سے آشنا کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن ان کے دل میں پتھر بن چکے تھے، ان کی آنکھوں سے بصارت کا جنازہ نکل چکا تھا اور ان کے کانوں نے سننا چھوڑ دیا تھا۔ توحید پرستی سے کوسوں دور ابراہیم علیہ السلام کو کہنا پڑا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ اور بت پرستی سے بالکلیہ اظہار براعت اور ہر طرح کی آزمائش کو برداشت کرنے پر اصرار جاری رہا۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی سرفرازی و حمایت برابر ساتھ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے جسم کا انمول نمونہ پیش کیا، قوم کے اتفاق رائے سے نعرے نمرود میں ڈالے گئے، لیکن حکم ربانی نے اس کو گلزار بنا دیا۔ علامہ اقبال نے اس کا یوں نقشہ کھینچا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو جان و مال کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کی ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ونفعنا وإياكم بذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔